شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ پیاری شخصیت ہے کہ جب بچپنا ہوتا ہے کسی پہ بھی تو دل کرتا ہے کہ کھیلا جائے. چلو کھیل کھیلتے ہیں. ہر بچے میں یہ فطرتی طور پر یہ عمل رکھا ہوتا ہے کہ اسے کھیلنا پسند ہوتا ہے. شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی بچے بلاتے تھے کہ آؤ کھیلیں اور آپ چاہتے تھے کہ ہم ان کی جانب جائیں کھیلنے کے لیے تو آواز آنے لگتی تھی الیہ یا مبارک، الیہ یا مبارک. یہ مبارک و مسعود بچے تو ہماری طرف چلا. تو یہ کتنی پیاری سعادت مندی کی بات ہے کہ جب آپ کھیلنے کا دل کرتے تھے تو اللہ کی جانب سے غیبی ندا آتی تھی کہ تجھے بچوں کی جانب نہیں جانا ہے، تجھے ہماری طرف آنا ہے. تو واقعی آپ ایسے رب کی جانب گئے کہ محبوب سبحانی ہو گئے. کہا گیا ہے الیہ یا مبارک آتی تھی آواز خلبت میں، یہ دربار الہی میں ہے رتبہ غوث اعظم کا. یہ سرکار غوث پاک کا مرتبہ ہے کہ اگر آپ کھیلنا چاہیں بچوں کے ساتھ تو آوازیں آنے لگتی تھی الیہ یا مبارک، اے مبارک و مسعود بچے تو ہماری جانب آ جا. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کھیل بھی بڑا عجیب ہوتا تھا. اگر بچوں کے ساتھ کبھی کھیلنے بھی لگتے تو یہ کھیل نہیں کہ کوئی گلی ڈنڈا لے کے کھیلا جائے، بلکہ آپ بچوں کو ہمراہ لیتی اور فرماتے کہ دیکھو آج کا کھیل یہ رہے گا کہ میں کہوں گا لا الہ، تم سب کہنا الا اللہ. کتنا پیارا کھیل تھا سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ کھیل بھی ہو جاتا اور ساتھ ہی ساتھ رب کی تسبیح و تہلیل بھی ہو جاتی تھی. تو پتا چلا کہ سید عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچپنا بھی سب سے الگ تھلگ نظر آتا ہے. سرکار غوث پاک کبھی کھیلا کرتے تو یوں کھیلا کرتے کہ ایک بار کا واقعہ کہ آپ تالاب کے قریب تھے اور بچوں کو اکٹھا کیا، کہا کہ میں کہوں کہ مر جاؤ تو آنکھیں بند کر لینا اور جب میں کہوں زندہ ہو جاؤ تو کھڑے ہو جانا، آنکھیں کھول دینا. سرکار غوث پاک کھیل کھیل رہے ہیں اور رب نے ایسی طاقت و قوت سے نوازا ہوا ہے آپ کو کہ آپ نے جب یہ کھیل کھیلا تو ایک عورت تھی جس کا بچہ مر گیا. تو وہ رو رہی تھی کہ ہمارا ایک ہی چشم و چراغ تھا وہ بھی چلا گیا، ہم کس کے سہارے جئیں گے. تو لوگوں نے دیکھا کہ یہ رو رہی ہے تو کہا کہ دیکھو وہ لڑکا جو ہے سادات کے گھرانے کا لڑکا جو کھیل کھیل رہا ہے، تمہاری تو بگڑی بننی تھی اس لیے کہ اسی وقت یہ کھیل کھیلنے کو رہ گیا ہے. جاؤ تو اپنے بچے کو جب یہ کہیں کہ مر جاؤ تو اپنا بچہ مرے ہوئے بچوں میں رکھ دینا. تو اس نے سوچا کہ یار چھوٹا سا بچہ ہے یہ کیا کرے گا، لیکن وہی ہے مرتا کیا نہ کرتا، ڈوبنے والے کو تنکے کا سہارا ہوتا ہے. تو وہ اپنا بچہ لے کر کے گئی. آپ نے فرمایا مر جاؤ، سارے بچوں نے آنکھیں بند کر لی اور اس نے اپنا بچہ ڈال دیا. جب آپ نے فرمایا زندہ ہو جاؤ تو سب جو کھیل کھیل رہے تھے تو سب نے تو اپنی آنکھیں کھول دی. یہی بتایا گیا تھا کہ آنکھیں بند کرنا ہے کھولنا ہے، لیکن جو اوریجنل مرا ہوا تھا وہ کیسے آنکھیں کھول سکتا تھا، وہ پڑا کا پڑا رہ گیا. تو وہ اور زیادہ چیخنے لگی کہ تم نے تو ہمارا بچہ ہی مار دیا ہوا ہے. لیکن یہ عبدالقادر جیلانی ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچپنے سے ہی ایسی طاقت و قوت سے نوازا ہوا ہے کہ آپ مادر ذات ولی ہیں. تو جب وہ چیخنے لگی ہجوم جمع ہو گیا اور لوگ کہنے لگے کیسا کھیل کھیلتے ہو، بچہ مر گیا ہوا ہے. تو آپ نے کہا اچھا یہ بچہ اٹھا ہی نہیں؟ کہا کہاں اٹھا ہوا ہے، لیٹا ہے. تو آپ قریب میں گئے اور آپ نے بچپنے کے عالم میں بچے کو ٹھوکر ماری، فرمایا قم باذن اللہ، اللہ کے نام سے کھڑا ہو جا. دنیا دیکھ رہی تھی، بچہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا. تو یہ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ہے. آپ جب کشف کے جو ہے درجات کو آپ نے پا لیا تو آپ کا مقام و مرتبہ اتنا عرف و اعلیٰ ہوا
جب آپ ریاضات میں لگے ہوئے تھے اور کہہ دیتے تھے کہ مجھے مہینہ بھر کھانا نہیں کھانا ہے، تو ایک بار دل کے اندر یہ خیال پیدا ہوا اتنی عبادت و ریاضت کرتا ہوں اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، تو اب میں یہ چاہتا ہوں کہ ہو سکتا ہے مجھے رب کا قرب حاصل ہو گیا ہو تو میں رب کے ہی ہاتھ سے کھانا چاہتا ہوں اور رب کے ہی ہاتھ سے پینا چاہتا ہوں۔ تو قسم کھالی پروردگار، اس وقت تو تیرے عبد القادر کو کھانا بھی نہیں ہے جب تک کہ تو کھلائے گا نہیں، اور اس وقت تک پینا بھی نہیں ہے جب تک کہ تو پلائے گا نہیں۔ اب 40 رات و دن بیت گئے، عبد القادر جیلانی کے لبوں پر، زبان پر ایک قطرہ تک نہیں پہنچا تھا اور ایک دانہ تک نہیں پہنچا تھا، جسم نڈھال ہو گیا۔ عبادات و ریاضات میں جو ہے وہ اب کام نہیں کر رہے ہیں، اعضاء جسم ساتھ نہیں دے رہا ہے، ایسی طاقت و قوت نہیں ہے، کیونکہ 40 دن بیت گئے۔ تو حضرت شیخ خواجہ ابو سعید مخزومی رحمت اللہ تعالی علیہ ادھر سے گزرے اور آپ کا ہاتھ پکڑا، کہا چلو عبد القادر ہمارے گھر پہ چلو، تمہاری دعوت ہے۔ کہا نہیں، مجھے نہیں جانا، لیکن وہ لے گئے، ساتھ میں کھانا تیار کرایا اور اپنے ہاتھ سے لقمہ اٹھا کے کھلانے لگے۔ تو آپ نے فرمایا مجھے کھانا کھانا ہی نہیں، میں تو رب کی قسم کھا کے بیٹھا ہوا تھا کہ میں جب تک کہ مجھے رب تعالیٰ کھلائے گا نہیں میں کھاؤں گا نہیں، اور جب تک کہ وہ پلائے گا نہیں میں پیوں گا نہیں، تو میں کیسے تمہارے ہاتھ سے کھا سکتا ہوں۔ یہ آپ کا کہنا تھا کہ حضرت شیخ ابو سعید مخزومی کی آنکھوں سے اشک رواں ہوئے اور کہنے لگے صاحب جانتے ہو میں کیوں تمہیں کھلا رہا ہوں؟ میں اس لیے تمہیں کھلا رہا ہوں کہ مجھے کشف ہوا ہے، رب کی جانب سے الہام ہوا ہے، جاؤ میرے عبد القادر کو لے کے آؤ۔ 40 روز بیت گئے، اس نے نہ کھایا ہوا ہے نہ پانی پیا ہوا ہے، اس لیے تمہیں کھلا اور پلا رہا ہوں۔ ساتھ ہی رب نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر پھر بھی وہ نہ کھائے تو میری قسم کھا کے اس کو کھلا دینا۔ قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا۔ یہ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کھلانے اور پلانے کے لیے اپنی قسم دے رہا ہے کہ میرے عبد القادر کو جا کر کے میری قسم دے کر کے کھلا دینا۔ تو ایسا مقام و مرتبہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوا۔ اور یہ حاصل کیوں ہوا؟ یہ اس لیے حاصل ہوا کیونکہ آپ نے اللہ کا خوف دل کے اندر رکھا اور اس کی عبادت و ریاضت میں مو ہو گئے۔ تو جو انسان رب کا ہو جایا کرتا ہے ساری کائنات اس کی ہو جایا کرتی ہے۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ بڑے ہی عرف و اعلیٰ ہوا۔ حضرت شیخ علی بن حیتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آپ کے زمانے کے ان اولیاء کرام میں سے ہیں کہ بغداد شریف میں 4 اولیاء کرام ایسے تھے کہ جو رب کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے۔ تو علی بن حیتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انہی میں سے تھے، اللہ کے مقرب بندے تھے۔ ایک دن سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ واز کہہ رہے تھے، اور سرکار غوث پاک کے واز کہنے کی کیفیت یہ رہا کرتی تھی کہ آپ کے جس گراؤنڈ میں آپ واز کہتے 70 ہزار لوگ وہاں بیٹھے ہوتے تھے اور کوئی مائک نہیں ہوتا تھا، لیکن ایسی اللہ نے آپ کو آواز بخشی ہوئی تھی کہ جیسا سامنے والا سنتا تھا ویسے پیچھے والا بھی سنا کرتا تھا، برابر آواز سب کے پاس پہنچتی تھی۔ اور 400 علماء کرام آپ کی تقریر کو لکھا کرتے تھے، ایسا واز کہتے کہ ایک ایک بات جو ہے وہ بڑی قیمتی ہوا کرتی تھی، اور جو بھی لفظ آپ کے منہ سے نکلتے ایسا دل پر اثر کرتے تھے کہ جب جو ہے محفل اختتام پذیر ہوتی تو بہت سارے جنازے نکلا کرتے تھے۔ یہ سرکار غوث پاک کے واز کی حالت تھی۔ تو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار واز کہہ رہے تھے کہ شیخ علی بن حیتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے ان پر غنودگی کا عالم چھا گیا، ان کی آنکھیں بند ہو گئیں اور محو خواب ہوئے۔ جیسے ہی آپ کی آنکھیں بند ہوئی تو نصیبہ جاگ گیا، سرکار مدینہ کا دیدار ہو گیا۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جمال جہاں آرا کو دیکھ رہے تھے، سرکار غوث پاک نے اپنی تقریر کو وہی بند کر دیا اور منبر سے اتر کر کے شیخ علی بن حیتی کے پاس آ کے کھڑے ہو گئے۔ اب جب کافی دیر کھڑے رہے، مجمع بھی کھڑا رہا کہ عبد القادر جیلانی کھڑے ہیں تو مجمع بھی کھڑا ہو گیا۔ جب کافی دیر بیت گئی اور شیخ علی بن حیتی کی آنکھیں کھلی تو بڑے خوش تھے
اور خوش ہونے کے بعد سوچا کہ اس وقت سب سے مقتدر جو عالم ہے وہ شیخ عبد القادر جیلانی ہیں، لہذا انہیں اپنی بات بتائی جائے۔ تو خوشی کے عالم میں کہنے لگے کہ اے غوث، آپ جانتے ہیں میرے ساتھ کیا ہوا؟ ابھی میری آنکھیں بند ہوئی۔ تو آپ کہنے لگے کیا ہوا ہے؟ کہنے لگے میں نے سرکار مدینہ کا دیدار کیا ہوا ہے۔ تو آپ کہنے لگے میں پھر کیا یوں ہی تیرے پاس کھڑا ہوں؟ جب تو بہد خواب تھا، سرکار مدینہ کا دیدار سامنے کر رہا تھا، رب نے ہمیں ایسی طاقت و قوت سے نوازا ہوا ہے کہ میں ماتھے کی نگاہوں سے سرکار مدینہ کا دیدار کر رہا تھا۔ تو آنکھ والا تیری جوبن کا تماشا دیکھے، دیدے کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے۔ یہ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہیں۔ جب آپ نے یہ بات کہی تو شیخ علی بن احتی کی آنکھیں چشمان مبارک سے آنسوؤں کی لڑی ٹوٹ پڑی، کہنے لگے ارے میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ میرا مرتبہ کتنا عرف و اعلیٰ ہو گیا، میں نے رب کے محبوب کو دیکھ لیا ہوا ہے، میں بے خواب ہو کر کے سرکار مدینہ کا دیدار کیا، لیکن عبد القادر تمہارے نصیبے پہ قربان جاؤ، تم تو ماتھے کی نگاہوں سے دیکھتے ہو۔ تو یہ مرتبہ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اتنا عرف و اعلیٰ مقام و مرتبہ ہے۔ اور یہ مقام و مرتبہ اس بنا پر ہوتا ہے، اولیاء کرام ان گھروں میں پیدا ہوتے ہیں جن کے گھروں میں جو ہے وہ تقوی و طہارت والے لوگ ہوتے ہیں۔ آپ نے آپ کے والد محترم کو دیکھیے کیسے تقوی والے تھے، والدہ کو دیکھیے کیسے تقوی والی ہیں۔ تو جب ایسے تقوی والے لوگ ہوتے ہیں تو ان کا جو پھول ان سے کھلتا ہے وہی شیخ عبد القادر جیلانی ہوتا ہے۔ لیکن آج جو ہمارا معاشرہ ہے اتنا گندا معاشرہ کہ باپ جو ہے وہ فلم بینی میں لگا ہے، ماں سیریل چلا رہی ہے اور بچہ گود میں پل رہا ہے اس کے۔ ذرا سوچو تو صحیح، جس معاشرے کے اندر یہ رویہ ہوگا کہ ماں سیریل دیکھ رہی ہو اور باپ فلم بینی میں لگا ہو تو بچہ کہاں سے جو ہے وہ نیک اور صالح ہو سکتا ہے؟ بچہ جبھی نیک اور صالح ہوگا جب ماں باپ نیک اور صالح ہوں گے۔ تو انسان کو یہ چاہیے کہ اپنے اگر بچے کو اچھا بنانا چاہتے، آج کیا ہوتا ہے کہ جیسے شادی ہوئی تو لوگوں کے شکایتیں آنا جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہیں، لوگ علماء کے پاس پہنچتے ہیں، یار میرا بچہ نافرمان ہو گیا۔ کیوں نافرمان ہو گیا؟ ابھی شادی کی ہے، اسے اس کی بیگم نے پڑھا دیا ہے، اس کی بیگم نے اسے کچھ نہیں پڑھایا ہوا ہے، یہ سب آپ کا پڑھایا ہوا ہے۔ آپ اس کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کر چکے ہیں کہ جب بچپنے سے وہ دیکھتے آ رہا ہے کہ میرا باپ ساتھ میں لٹھا کے مجھے فلم دکھا رہا ہے، باپ میرا ساتھ میں بیٹھ کے گانا سن رہا ہے، تو ذرا بتاؤ تو صحیح وہ بچہ جب جوانی کی دہلیز پہ پہنچے گا تو تمہارا ادب کہاں سے کرے گا؟ تم نے ادب اس کا خراب کیا ہوا ہے، بے ادب تم نے بنایا ہوا ہے، نافرمان تم نے بنایا ہے، اور پھر تم یہ سوچتے ہو کہ بچہ ہماری فرما برداری کرے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ جب ہی ہو سکتا ہے جب بچے کو بچپنے سے ہی لے کر کے اس کے دل کے اندر ادب ڈالا جائے اور شریعت مطہرہ کی باتیں ڈالی جائیں۔ جب ایسا ہوگا، جب تم جو ہے بچوں کے سامنے سیریل نہیں دیکھو گے، فلم بینی میں نہیں لگو گے، بلکہ جب بچہ دیکھے گا اپنے باپ کو کہ باپ تو محو عبادت میں ہے، اللہ کی عبادت کر رہا ہے، تو کہیں قرآن کریم میں لگا قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے، جب یہ بچہ دیکھے گا تو یقیناً بچہ جو ہوتا ہے وہ کاپی کرنے والی چیز ہوتی ہے۔ میں ایک روز یہاں سے گیا، میں سنتیں رہ گئی تھی، جلدی تھا کوئی کام، میں گھر پہ چلا گیا، میں نے سنتیں پڑھی تو ساتھ میں میری لڑکی بھی پڑھنے لگی، ابھی 2 سال کی لڑکی ہے، وہ بھی ساتھ میں اٹھنے بیٹھنے لگی، تو پتہ یہ چلا بچہ جو ہوتا ہے وہ کاپی کرنے والی چیز ہے۔ تو جو ماں باپ کریں گے بچہ وہی کرے گا، تو جب ماں باپ محو عبادت ہوں گے بچہ بھی محو عبادت ہوگا، بھلے ہی اس کو اس وقت سلیقہ نہ آتا ہو، وہی کام کرے گا جو باپ کر رہا ہے۔ تو اگر ماں باپ یہ کام کرنا شروع کر دیں کہ عبادت و ریاضت میں رب کی لگ جائیں اور اللہ کے کلام کی تلاوت میں لگ جائیں، تو یقیناً جب بچہ بڑا ہوگا کبھی نافرمان نہیں ہوگا، وہ یہ جان لے گا کہ اس کے خالق و مالک نے یہ ارشاد فرمایا ہوا ہے فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، کہ جب تمہارے ماں باپ بوڑھے ہو جائیں انہیں اف تک نہ کہا کرو۔ تو جب بچہ جوانی کی دہلیز پہ پہنچے گا تو تمہیں ایک بھی تعویذ کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ بچہ یہ جان لے گا کہ سرکار مدینہ نے یہی فرمایا ہوا ہے کہ فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ رِجْلَيْهَا، کہ میرے ماں باپ کے قدموں کے نیچے اللہ نے جنت کو رکھا ہوا ہے۔ تو یارو یہ جو شخصیات ہوتی ہیں
یہ ایسے ہی پیدا ہوتی ہیں کہ جب ماں باپ نیک اور صالح ہوتے ہیں تو ان سے جو بچہ رونما ہوتا ہے وہ بھی نیک اور صالح ہی ہوتا ہے۔ تو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر معاشرہ سدھر جائے تو غوث اعظم نہ صحیح غلام غوث اعظم ضرور پیدا ہوگا، لیکن آج ایسا معاشرہ جو ہے وہ شکل اختیار کر رہا ہے کہ بچے کو باپ سے کوئی آر نہیں ہے اور باپ کو اپنے بیٹے اور بیٹی سے کوئی شرم و آر نہیں ہے، ایک ہی بسترے پر لیٹ کر کے فلم بینی میں لگے ہیں اور سیریل دیکھ رہے ہیں۔ یہ معاشرہ ایسی تشکیل پا رہا ہے اور ایسے موڑ پر جا رہا ہے کہ جس کا آگے کا آنے والا مستقبل اتنا بھیانک ہونے والا ہے کہ کچھ کہا نہیں جا سکتا ہے۔ آج ہی آپ دیکھ لیجئے کہ آج جو ہے دور ایسا ہے، آج سے 20 سال پہلے دور اتنا اچھا تھا کہ بچے اپنے باپوں سے ڈرا کرتے تھے اور ایسا ڈرتے تھے کہ اگر باپ ڈانٹ دیتا تو پیشاب نکل آتا، ایسا ڈرتے تھے بچے۔ لیکن آج ہے کہ اگر باپ ایک تھپڑ مارے تو بیٹا بھی تھپڑ مارنے کو تیار ہے۔ کیوں؟ کیونکہ کوئی ڈر نہیں رہ گیا، یہ ڈر ہم نے ہی ختم کیا ہوا ہے۔ پاس میں بٹھا کر کے فلم بینی میں لگا کر کے گانے اور سیریل دکھا کر کے ایسا بچوں کو بے باک بنا دیا ہوا ہے کہ اگر بچے کو ڈانٹا بھی جائے تو بچہ اس سے بھی زیادہ تیزی پکڑنے کو چل دیتا ہے، بچہ اس سے بھی زیادہ تیزی پکڑے ہوئے ہے۔ تو یہ ساری باتیں، یہ سارا کام اور یہ سارے رویے جو آج بچے اختیار کر رہے ہیں یہ سب ہمارا ہی دیا ہوا ہے۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، جو مصیبتیں تم کو پہنچ رہی ہیں یہ ہماری دی ہوئی نہیں ہیں بلکہ تمہارے اپنے ہاتھ کی کمائی ہوئی ہیں۔ آج معاشرے کے اندر انسانوں میں مسلمان اتنا ذلیل و خوار سمجھا جاتا ہے کہ جس جگہ بھی جائے مسلمان کو مارا جاتا ہے، طنز کیا جاتا ہے۔ اور یہ کہانی صرف ہندوستان کی نہیں بلکہ سارے جو ہے ممالک کی یہی کہانی ہے، پوری دنیا کا یہی عالم ہے کہ مسلمان کو ستایا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ جس کے خالق و مالک نے اس کو عزت سے نوازا ہوا تھا اس نے اپنی عزت کو پامال کر کے رکھ دیا ہوا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ نقوش پائے مصطفیٰ کو ہم نے اپنانا چھوڑ دیا۔ جو انسان اپنے اسلاف کے طریقے کو بھلا دیتا ہے تو وہ قوم زیادہ دن تک ٹکتی نہیں ہے، اس کو برباد اور نیست و نابود کر دیا جاتا ہے۔ آج وجہ یہی ہے کہ سارے عالم کے اندر اگر مسلمان ستایا جاتا ہے اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ اس نے اپنے اسلاف کے طریقے کو بھلا دیا ہوا ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے میں زندگی گزارنے کیسی ہے۔ اور یہ مذہب اتنا پیارا مذہب ہے جس میں قدم قدم پہ رہنمائی کی گئی ہے کہ تم کو کیسے اپنی زندگی کو گزارنا ہے، بچپنا کیسے گزارنا ہے مذہب اسلام بتائے گا، جوانی کیسے گزارنی ہے اسلام بتائے گا، بڑھاپا کیسے گزارنا ہے یہ بھی مذہب اسلام بتائے گا، غیر شادی شدہ زندگی کیسے گزارنی ہے یہ اسلام بتائے گا، شادی شدہ زندگی گزارنی ہے یہ بھی اسلام بتائے گا۔ مذہب اسلام نے قدم قدم پہ رہنمائیاں کی ہوئی ہیں، لیکن ہمیں مذہب اسلام کے بارے میں ایک بات سننی تک نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا سبب کچھ اور ہے تو جس کو خود سمجھتا ہے، زوال بندے مومن کا بے زری سے نہیں۔ یہ نہیں ہے کہ تیرے پاس مال و دولت نہیں ہے اس وجہ سے چار دانگے عالم میں ستایا جا رہا ہے۔ یار اگر بات مال و دولت کی ہوتی تو بہت سارے ایسے لوگ دنیا میں گزرے ہوئے ہیں جن کے تن پہ کپڑا تک نہیں تھا، پھٹی پرانی گدڑی پہنا کرتے تھے، لیکن زمانہ ان کے دروں پہ جا کر کے انہیں آج بھی سلام کیا کرتا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ انہوں نے نقوش مصطفیٰ کو اپنایا ہوا تھا، سرکار کے بتائے ہوئے طریقے پہ چل رہے تھے، اس لیے آج زمانہ ان کی تعظیم کر رہا ہے اور ان کے دروں پہ جا کے جو ہے انہیں سلام کر رہا ہے اور ان کے فاتحہ ان کے جو ہے قبروں پہ جا کے پڑھ رہا ہے۔ وجہ یہی ہے کہ انہوں نے وہ اسلاف کے طریقے کو اپنا رہے تھے اور آج ہم ہیں کہ اسلاف کے طریقے کو چھوڑ کر کے ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں۔ یقیناً ہمارا خالق و مالک ہمیں عزت دینے والا ہے اور اسی نے یہ فرمایا ہوا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، تحقیق کہ وہ مومن کامیاب ہوئے جو اپنی نمازوں میں گڑ گڑایا کرتے ہیں۔ یارو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ نمازیں پڑھی جائیں اور ساتھ ہی ساتھ نمازوں میں گڑ گڑایا جائے، کیونکہ حالات ہمارے ایسے بدتر ہیں۔ یارو آج ہم جو ہے 4 نمازیں پڑھ لیں تو ہم کو فخر ہوتا ہے کہ ہم سے بڑا متقی و پرہیزگار کوئی نہیں۔ آؤ میں تمہیں کہانی سنا دوں اسی شخص کی جس کو عبد القادر جیلانی کہا جاتا ہے۔ آپ جب ایک بار حرم کعبہ میں پہنچے اور خانہ کعبہ کے سامنے بیٹھ کر کے زاروں قطار رو رہے تھے، پروردگار قیامت کے روز مجھے اندھا اٹھانا،
قیامت کے روز مجھے اندھا اٹھانا اگر میرے گناہوں کی بخشش و مغفرت نہیں ہو جائے. اگر ایسا نہ ہو تو مجھے اندھا اٹھایا جائے. پروردگار میں تیرے محبوب کے سامنے کیسے ٹک پاؤں گا؟ کیسے میرے گناہ ان کے سامنے جو ہے کھلیں گے؟ تو میں کیسے ان کے سامنے جا پاؤں گا؟ پروردگار اندھا اٹھانا. جب آپ اتنے زارو قطار رو رہے تھے تو کسی شخص نے سوچا کون ہے، اور سارے لوگ اپنی دعائیں بھول کر کے اس شخص کے بارے میں دعا کرنے لگے کہ شاید یہ بندہ بہت ہی بڑا گنہگار ہے، اس لیے ایسا رو رہا ہے اور ایسی باتیں کرتا ہے. تو سارے لوگ دعائیں بھول کر کے اور آپ کے بارے میں دعا کرنے لگے، پروردگار اس کو بخش دے، اس کے جو گناہ ہو معاف کر دے. تو جب آپ کافی رو لیے اور لوگ آپ کے بارے میں دعائیں کرنے لگے تو آپ نے اپنے آنسو پوچھے اور چلنا شروع کیا. تو جو پڑوس کا شخص کھڑا تھا اس نے سوچا دیکھ تو لے کون ہے یہ شخص. تو جب اس نے آگے جا کے دیکھا اور پردہ ہٹایا تھا چہرے سے تو دیکھا تھا کہ یہ تو وہ ہے جس کو پیروں کا پیر کہا جاتا ہے. یہ عبد القادر جیلانی ہی تھے جو اتنی زارو قطار رو کر کے دعائیں کرتے تھے، پروردگار مجھ کو بخش دے، اور اگر میرے گناہوں کی بخشش و مغفرت نہیں ہو تو پھر مجھے اندھا اٹھایا جائے، کیونکہ میں تیرے محبوب کے سامنے کس طریقے سے پہنچوں گا ایسے بڑے بڑے گناہ لے کر کے. تو ذرا سوچو تو صحیح، جس کو پیروں کا پیر کہا جاتا ہے وہ ایسا نادم و پشیمان ہو اور یوں گناہوں کی بخشش و مغفرت چاہیں، تو آج ہم اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں؟ ماں و شما چے مانا دارد، ہماری تمہاری ہستی کیا ہے؟ یہ تو ذرا سوچو. تو عبد القادر جیلانی جو ہے وہ یہ بات کہتے ہیں کہ پروردگار اگر مجھے اٹھایا جائے تو اندھا اٹھایا جائے، کیونکہ تیرے محبوب کے سامنے میرے جب عیب کھلیں گے تو میں کیسے ان کے سامنے کھڑا ہو سکوں گا؟ یہ یقیناً سوچنے کی بات ہے. آج ہم صبح سے لے کر کے شام تک سوائے گناہ کے کچھ کریں بھی نہ، اور پھر بھی ہمارا سینہ چوڑا ہو اور لوگوں کی جانب انگوش نمائی کر رہے ہوں کہ یہ جو شخص جا رہا ہے بڑا ہی بیکار انسان ہے، بڑا گنہگار انسان ہے. تو یہ جو ہے ریاکاری کی بات ہے، اور یہ اپنے اندر کسلانی، اور یہ وہ بات ہے کہ انسان دوسروں کی جانب انگلی اٹھا کر کے کہہ رہا ہے کہ یہ بہت برا ہے. تو صوفیہ بیان کرتے ہیں کہ جس انسان نے کسی کی جانب انگلی اٹھا کے کہا ہوا ہے کہ یہ شخص برا ہے تو اسے سوچنا چاہیے کہ تو نے تو صرف ایک انگلی اٹھا کے بتایا ہوا ہے، 4 انگلیوں نے تیری جانب اشارہ کر دیا ہوا ہے کہ تو اس سے کئی گنا زیادہ برا انسان ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو اپنے شام میں جب بسترے پہ جائے تو اپنے نفس کا محاسبہ کرے کہ آج کے دن جو ہمارا گزرا ہوا ہے، اس دن میں ہم نے کتنے اعمال حسنہ کیے ہوئے ہیں اور کتنے اعمال سیئہ کیے ہوئے ہیں. تو ہمیں تو یہ لگتا ہے کہ جب ہم رات میں محاسبہ کریں گے تو دل لرزہ بر اندام ہو جائے گا، پروردگار ہمارا تو دن بھر کا کوئی بھی عمل ایسا نہیں ہے جو تیری بارگاہ میں پیش کیا جائے، سارے کے سارے اعمال برے ہی نظر آتے ہیں، اور جو اچھے اعمال بھی ہیں ان میں بھی ریاکاری شامل نظر آ رہی ہے. تو ذرا سوچو تو صحیح، ایک بھی عمل صحیح نہیں ہے. میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا میرے سرکار نے جانے نہ دیا. حالات تو ایسے ہیں کہ جہنم میں اٹھا کے پھینک دیا جائے، لیکن ہمارے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر کرم فرمائیں گے تو یقیناً بیڑا پار ہو جائے گا. یارو یاد رکھو، اعمال جو ہمارے ہیں وہ بہت ہی کم اچھے اعمال ہیں، برے اعمال ہمارے پاس زیادہ ہیں. تو جو انسان اچھے اعمال بھی نہ کرے، برے اعمال میں ملوث رہے، پھر بھی اس کا سینہ چوڑا ہو، پھر بھی جو ہے وہ لوگوں کے سامنے ہنستا پھرتا ہو، عجیب معاملہ ہے اس دنیا کا. آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک شخص کو ہنستے ہوئے دیکھا تو سرکار نے فرمایا کیا تم نے قیامت کی تیاری کر رکھی ہے؟ تو وہ کہنے لگے سرکار قیامت کی تو تیاری نہیں کی ہوئی ہے. تو کہا پھر ہنسنا کس بات کا ہے؟ رب تعالیٰ نے فرمایا ہے فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، کہ تو کم ہنس اور رونا زیادہ اختیار کر لے. کیونکہ زندگی میں اگر رب کے سامنے رو گئے، یارو یقین دہلیز دنیا کے اندر بنائی گئی ہے کہ جس میں رونے کے اندر کوئی شرم و حال نہیں. آپ کسی کی دہلیز پہ جائیے، چاہے وہ سی ایم ہو تو چاہے پی ایم ہو، کوئی بھی انسان ہو، چاہے وہ آپ کے گاؤں کا پردھان ہو، اس کے اگر آپ دہلیز پہ جا کے روتے ہو تو وہ سامنے بھلے ہی نہ ہنسے، لیکن جیسے ہی آپ ہٹو گے تو ہنسنا شروع کر دے گا. یہ انسان دیکھتے ہو بڑے آرام کی زندگی گزارتا تھا، بڑا سینہ چوڑا کر کے چلتا تھا، اور آج دیکھو اس کی حالت کیا ہے. تو ہنسنا شروع کر دے گا. جس کے پاس جائیں گے یہ دنیا
جو ہے دنیا دار لوگ تمہاری ہنسی بنائیں گے، لیکن جب تم پروردگار کی دہلیز پہ آؤ گے یقیناً ایک آنسو بہاؤ گے تو اللہ تمہیں نہ جانے کتنی دولتوں سے نواز دے گا۔ ایک ہی دہلیز بنائی گئی ہے جہاں رونا ہے، کسی کے سامنے تمہیں رونا نہیں ہے۔ یارو، شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ شخصیت ہے کہ ایک روز آپ بغداد سے غائب ہو گئے تو بغداد والوں نے بڑا تلاشا کہ سید عبد القادر جیلانی کدھر کو چلے گئے۔ تو جب بغداد کے کافی لوگ آپ کو تلاش رہے تھے، دیکھا کہ دریائے دجلہ کے قریب آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اور دریائے دجلہ میں آپ نے ہاتھ ڈالا تو مچھلیاں آ کر کے آپ کا ہاتھ کا بوسہ لے رہی ہیں۔ اور جب ظہر کا وقت ہوا تو لوگ دیکھ رہے تھے کہ ایک ہوا میں مصلی معلق ہو گیا جس پر سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہونے کے بعد جو ہے وہ مصلی بچھا اور آپ کھڑے ہوئے، پیچھے سے دو جو ہے وہ صفیں اور لگ گئیں جو بڑے نورانی شکل والے لوگ تھے۔ تو بیان کیا جاتا ہے آپ نے نماز ادا کی، اور جب نماز ادا کرنے کے بعد دعا کی تو آپ دعا میں کہہ رہے تھے، پروردگار میں اگر تیرا محبوب ہوں تو میں تجھ سے ہی دعا کرتا ہوں، پروردگار میرے جو مرید ہیں یا جو میرے مریدوں کے مرید ہیں انہیں جب بھی موت عطا کرنا تو ایمان پہ عطا کرنا۔ تو جب آپ یہ کہہ رہے تھے، پیچھے جو صفیں لگی ہوئی تھی تو وہ فرشتوں کی صفیں تھیں اور وہ آمین کہہ رہے تھے۔ تبھی تو میرے امام نے کہا ہے کہ تجھ سے در سے سگ، اور اس سگ سے نسبت مجھ کو، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اور اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، میری گردن میں رہے قادری پٹا تیرا۔ تو اور سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، قادری کر قادری رکھ، قادریوں میں اٹھا قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے۔ یہ اسی لیے کہا گیا ہے، آج آپ نے دیکھا ہوگا ہم مرید ہوئے ہیں تاج الشریعہ کے، اور تاج الشریعہ کیا کہہ رہے ہیں کہ کہیے کہ میں نے اپنا ہاتھ غوث پاک کے ہاتھ میں دیا۔ ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہیں یار، اب تاج الشریعہ کے ہاتھ میں ہاتھ دے رہے ہیں، اور تاج الشریعہ کے الوارے کے کہو کہ غوث پاک کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہوا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ جو انسان غوث پاک کے ہاتھ میں ہاتھ دے دے تو آپ نے کہا ہوا ہے کہ میرے مرید کو گھبرانا نہیں ہے، اس کو جب بھی موت آئے گی میں نے دعا کر رکھی ہوئی ہے اور فرشتوں نے آمین کہی ہوئی ہے، جب بھی موت آئے گی ایمان پہ آئے گی۔ اور جس انسان کو موت ایمان پہ آ گئی، سرکار مدینہ کا فرمان ہے، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ دیا اس کو جنت عطا کر دی جائے گی۔ تو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ ہماگیر شخصیت ہے کہ آج سے لے کر کے جو ہے جو بھی قیامت تک مرید بنائے جائیں گے سارے کے سارے غوث پاک کے مرید ہوں گے۔ اور سرکار غوث پاک کا مرتبہ بھی ایسا ہے کہ آپ سے قبل جتنے بھی اولیاء کرام آئے یا آپ کے زمانے میں جو تھے یا جو صبح قیامت تک آئیں گے، سب کا سب سارے کے سارے آپ کا ادب و احترام کرتے ہیں۔ آپ کے پاس حضرت جو ہے شیخ اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی آئے ہوئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ آپ کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ کہا ہوا ہے کہ جا کر کے میرے اویس سے میری امت کی بخشش کی دعا کرانا۔ تو آپ جب دعا کر رہے تھے، پروردگار میری جو ہے سفارش سے تو آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کی بخشش و مغفرت کر دے، تو غیب سے ندا آئی تھی، اے اویس قرنی آدھی امت تیری دعاؤں کی وسیلے سے بخشی گئی ہے اور آدھی عبد القادر کی وسیلے سے بخشی جائے گی۔ تو آپ کہنے لگے پروردگار یہ عبد القادر کون ہے؟ تو رب کی جانب سے ندا آئی تھی، وہ میرے محبوب کا بھی محبوب ہے، اور اس کی دعاؤں سے آدھی امت کی بخشش و مغفرت ہو جائے گی۔ وہ ایک وقت ہوگا جب یہ کہے گا کہ میرا یہ قدم تمام ولیوں کی گردن پہ ہے، تو سارے اولیاء کرام گردن اپنی جھکا لیں گے۔ تو ویسے قرنی نے اسی وقت گردن جھکا کے کہا تھا، پروردگار وہ جب کہیں تب کہیں، میں تو ابھی گردن جھکا کے کہہ رہا ہوں کہ ان کا قدم میری گردن پہ ہے۔ جو ولی قبل ہوئے، بعد ہوئے یا ہوں گے، سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا